السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتح مکہ، جسے فتح عظیم بھی کہا جاتا ہے، عہد نبوی کا ایک غزوہ ہے جو 20 رمضان سن 8 ہجری بمطابق 10 جنوری سن 630 عیسوی کو پیش آیا۔ اس غزوے کی بدولت مسلمانوں کو شہر مکہ پر فتح نصیب ہوئی اور اس کو اسلامی قلمروں میں شامل کر لیا گیا۔ اس غزوہ کا سبب قریش مکہ کی جانب سے اس معاہدہ کی خلاف ورزی تھی جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا، یعنی قریش مکہ نے اپنے حلیف قبیلہ بنو دل بن بکر بن عبد مناف بن کنانہ، اس کی ایک خاص شاخ جسے بنو نفاسہ کہا جاتا ہے، انہوں نے بنو خزاعہ کے خلاف قتل و غارت میں مدد کی تھی، اور چونکہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا، اس لیے اس حملے کو قریش مکہ کی جانب سے اس معاہدہ کی خلاف ورزی سمجھا گیا جو مسلمانوں اور قریش کے درمیان میں ہوا تھا۔ یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ اسی معاہدہ کی خلاف ورزی کے جواب میں حضرت محمد بن عبداللہ نے ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا جو 10,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ لشکر آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ مکہ پہنچ گیا اور بغیر کسی مزاحمت کے مکہ میں پرامن طریقے سے داخل ہو گیا، سوائے ایک معمولی سی جھڑپ کے جس کے سپہ سالار خالد بن ولید کو اس وقت سامنا ہوا جب قریش کی ایک ٹولی نے اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت میں مسلمانوں سے مزاحمت کی اور پھر خالد بن ولید کو ان سے قتال کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں 12 کفار مارے گئے اور باقی بھاگ گئے، جبکہ 2 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور لوگوں کو اطمینان ہو گیا تو کعبہ کے پاس آئے اور اس کا طواف کیا۔ اثنائے طواف کعبہ کے ارد گرد موجود بتوں کو اپنے پاس موجود تیر سے گراتے اور پڑھتے جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا ہے اور باطل بھاگ گیا ہے، بے شک باطل ہے ہی ایسی چیز جو بھاگ جائے۔ کعبہ میں بتوں کی تصویریں آویزاں اور ان کے مجسمے نصب تھے۔ رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ہٹانے اور توڑنے کا حکم دیا، جس کی تعمیل کی گئی۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ کعبہ کے اوپر چڑھ جائیں اور اذان دیں۔ بلال کعبہ کے اوپر چڑھے اور اذان دی۔ فتح مکہ کے بعد ایک کثیر تعداد حلقہ بگوش اسلام ہوئی، جن میں سر فہرست سردار قریش و کنانہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی ہند بنت عتبہ ہیں۔ اسی طرح اکرمہ بن ابو جہل، سہیل بن عمرو، صفوان بن امیہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کے اسماء گرامی قابل ذکر۔ صلح حدیبیہ 10 سال کے لیے ہوئی تھی، مگر 630 عیسوی کے بالکل شروع میں مشرکین مکہ کے اتحادی قبیلہ بنو بکر نے مسلمانوں کے اتحادی قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کیا اور کئی آدمی قتل کر دیے۔ اس دوران مکہ کے مشرک نے چہرے پر نقاب ڈال کر بنو بکر کی مدد بھی کی، مگر یہ بات راز نہ رہ سکی۔ یہ صلح حدیبیہ کا اختتام تھا۔ مسلمان اس وقت تک بہت طاقتور ہو چکے تھے۔ ابو سفیان نے بھانپ لیا تھا کہ اب مسلمان اس بات کا بدلہ لیں گے، اس لیے اس نے صلح کو جاری رکھنے کی کوشش کے طور پر مدینہ کا دورہ کیا۔ ابو سفیان اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر پہنچا جو اسلام لے آئی تھیں اور حضرت محمد مصطفیٰ کی زوجہ محترمہ تھیں۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کا ارادہ کیا تو زوجہ رسول ام حبیبہ نے بستر اور چادر لپیٹ دی اور اپنے باپ ابو سفیان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے نہ دیا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ بستر کیوں لپیٹ دیا؟ تو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین ام حبیبہ نے جواب دیا کہ آپ مشرک اور نجس ہیں، اس لیے میں نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ محمد پاک کے پاک بستر پر بیٹھیں۔ جب ابو سفیان نے صلح کی تجدید کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے کئی بزرگوں کی وساطت سے کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ سخت غصے اور مایوسی میں اس نے تجدید صلح کا یک طرفہ اعلان کر دیا اور مکہ واپس چلا گیا۔ قبیلہ بنو خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی تو انہوں نے مکہ فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ بنو خزاعہ نے اپنے
ایک شاعر عمر بن خزاعہ کو بھیجا تھا، جس نے دردناک اشعار پڑھے اور بتایا کہ وہ وتیرہ کے مقام پر رکوع اور سجود میں مشغول تھے تو قریش نے ان پر حملہ کر دیا اور ہمارا قتل عام کیا۔ محمد مصطفیٰ نے اس کو کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا مقصد بتائے بغیر اسلامی فوج کو تیار کیا اور مدینہ اور قریبی قبائل کے لوگوں کو بھی ساتھ ملایا۔ لوگوں کے خیال میں صلح حدیبیہ بھی قائم تھی، اس لیے کسی کے گمان میں نہ تھا یہ تیاری مکہ جانے کے لیے ہے۔ نبی اللہ محمد مصطفیٰ نے مدینہ سے باہر جانے والے رستوں پر نگرانی بھی کروائی تاکہ یہ خبریں قریش کا کوئی جاسوس باہر نہ لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی کہ اے خدایا آنکھوں اور خبروں کو قریش سے پوشیدہ کر دے تاکہ ہم اچانک ان کے سروں پر ٹوٹ پڑیں۔ 10 رمضان 8 ہجری کو روانگی ہوئی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہاں جانا ہے۔ ایک ہفتہ میں مدینہ سے مکہ کا فیصلہ طے ہو گیا۔ مکہ سے کچھ فاصلہ پر مر الزہران کے مقام پر لشکر اسلام خیمہ زن ہو گیا۔ لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ اب مکہ کا ارادہ ہے۔ جنگ تو ہوئی نہیں، مگر احوال یوں ہوئے کہ مر الزہران کے مقام پر پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ لشکر کو بکھیر دیا جائے اور آگ جلائی جائے تاکہ قریش مکہ یہ سمجھیں کہ لشکر بہت بڑا ہے اور بری طرح ڈر جائیں، اور اس طرح شاید بغیر خون ریزی کے مکہ فتح ہو جائے۔ یہ تدبیر کارگر رہی۔ مشرکین کے سردار ابو سفیان نے دور سے لشکر کو دیکھا۔ ایک شخص سے کہا کہ یہ شاید بنو خزاعہ کے لوگ ہیں جو بدلہ لینے آئے ہیں، مگر اس نے کہا کہ اتنا بڑا لشکر اور اتنی آگ بنو خزاعہ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی پناہ میں امان پانے کے لیے لشکر اسلام کی طرف روانہ ہوا۔ کچھ مسلمانوں نے اسے مارنا چاہا، مگر چونکہ عباس بن عبد المطلب نے پناہ دے رکھی تھی اس لیے باز آ گئے۔ رات کو قید میں رکھ کر صبح ابو سفیان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت محمد نے ابو سفیان کو دیکھا تو فرمایا کیا ابھی اس کا وقت نہیں آیا کہ تو یہ سمجھے کہ ایک خدا کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ اگر خدائے واحد کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو ہماری مدد کرتا۔ یہ دیکھ کر کہ اس نے ایک خدا کو تسلیم کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کا وقت نہیں آیا کہ تم جانو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں؟ اس پر ابو سفیان نے کہا مجھے آپ کی رسالت پر تردد ہے۔ اس پر ان کو پناہ دینے والے عباس بن عبد المطلب سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ اے ابو سفیان اگر تو اسلام نہ لایا تو تمہاری جان کی کوئی ضمانت نہیں۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رہا نہ کیا بلکہ ایک جگہ رکھ کر مسلمانوں کے دستوں کو اس کے سامنے گزارا۔ وہ بہت مرعوب ہوا اور عباس بن عبد المطلب کو کہنے لگا کہ اے عباس تمہارے بتیجے نے تو زبردست سلطنت حاصل کر لی ہے۔ تو عباس بن عبد المطلب نے کہا ہے ابو سفیان یہ سلطنت نہیں بلکہ نبوت ہے جو خدا کی عطا کردہ ہے۔ اس کے بعد عباس بن عبد المطلب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے اللہ کے رسول ابو سفیان ایسا شخص ہے جو ریاست کو دوست رکھتا ہے، اسے اسی وقت کوئی مقام عطا فرمائے۔ اس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان لوگوں کو اطمینان دلا سکتا ہے کہ جو کوئی اس کی بنا میں آئے گا امان پائے گا۔ جو شخص اپنے ہتھیار رکھ کر اس کے گھر میں چلا جائے گا، دروازہ بند کر لے یا مسجد حرام میں پناہ لے لے، وہ سپاہی اسلام سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد ابو سفیان کو رہا کر دیا گیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے مکہ جا کر اسلامی لشکر کی عظمت بتا کر ان لوگوں کو خوب ڈرایا۔